بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ وقال تعالى افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين۔ الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمر طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر وريح وليس ولا ريح لها۔ وروى الحر بن قيس رضي الله تعالى عنه أنه قال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين، فقال حر بن قيس والله ما جاوزها عمر حين تلا هذه الآية وكان حين تلاها عليه وكان وقافا عند کتاب اللہ۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم عام انداز میں بات کر، لیکن کبھی کبھی آپ کو یہ خیال آتا تھا کہ ذرا ان کو ہوش و حواس میں لایا جائے، ان کو جھنجھوڑا جائے۔ آپ کی تو عام مجلس بھی بڑی شاندار ہوتی تھی، اس میں شریک ہونے والے صحابہ بڑے اہتمام سے تشریف لاتے تھے، لیکن جمعے کا دن تو ایسا دن ہوتا تھا جس دن دور دور سے لوگ آتے تھے، حوالی سے بھی لوگ آتے تھے، اور جب لوگ زیادہ ہو جاتے تھے تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت یہ تھی کہ آپ زمین پر تشریف فرما ہوتے تھے اور لوگوں سے بات شروع کر دیتے تھے، لیکن جب لوگ زیادہ ہو جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھتے تھے، اور حضرت عائشہ کی روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف جمعے کے لیے ممبر پہ نہیں چڑھتے تھے، بلکہ اچانک کوئی حکم آتا تھا اللہ میاں کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، اور صحابہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ اگر ممبر پر تشریف فرما ہوگے تو یقیناً کوئی اہم بات ہے۔ لہٰذا اکثر روایتیں کتب حدیث میں جو اہم باتیں آپ نے بتائی ہیں فتن کے اندر، فتن کی روایتیں آپ کو ممبر پہ ملتی ہیں اور باتیں آپ کو ممبر پہ ملتی ہیں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جمعے کا دن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جمعے کا دن نہ بھی ہو تو کوئی اہم موقع تھا جس میں بہت صحابہ موجود تھے، اچھا خاصا مجمع تھا صحابہ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا اور ارشاد فرمایا آمین۔ صحابہ کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی، اس لیے کہ یہ آمین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ فاتحہ کے بعد سنتے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں تھی جہاں یہ آمین سنا تھا۔ تو کہا کہ آج ایک نیا آمین سنا ہے، سیڑھی چڑھنے پر آمین، ممبر کی سیڑھی چڑھنے پر آمین۔ آپ نے ایک دفعہ آمین فرمایا، پھر آپ نے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، پھر آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کو پھر بڑی حیرت ہوئی، پھر تیسری سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھا، پھر فرمایا آمین، اور پھر تشریف فرما ہو کر ممبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو فرمائی، اس دن جو گفتگو فرمانی تھی، اور ساری گفتگو ختم کر دی، لیکن اس آمین کے بارے میں کوئی بات نہیں کی کہ یہ 3 آمینیں کیوں ہوئی ہیں۔ تو یہ
سکھانے کا بڑا زبردست انداز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ مخاطب کی توجہ کو پوری طرح اپنی طرف کھینچ لینا، اور وہ جو اہم بات بتانی ہے وہ تو بتانی ہی بتانی ہے، لیکن اس اہم بات کے پہلے جتنی بھی بات کی جائے وہ ساری اہم ہو جاتی ہے اس طرح۔ مثلا اگر میں آ جاؤں آپ کے پاس اور آپ کو یہ کہوں کہ میں آج اپنی گفتگو کے آخر میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں گا، لیکن اس بات کا امکان موجود ہے کہ درمیان میں بھی بتا دوں، تو آپ سارا وقت میری گفتگو غور سے سنتے رہیں گے کہ وہ ایک اہم بات شروع میں بھی ہو سکتی ہے، درمیان میں بھی ہو سکتی ہے، آخر میں بھی۔ اور اگر میں بتاؤں ہی نا، میں یہاں پر آؤں اور میں کہوں اچھا بتاتا ہوں، تو اب میری ساری گفتگو اس بتاتا ہوں کی تلاش میں گزرے گی آپ کی، کہ وہ کیا بات ہے جو یہ بتانا چاہتا ہے۔ اور اگر کوئی بات آپ کو ایسی لگی آخر میں کہ میں نے نہیں بتائی، تو آپ پوچھیں گے سر وہ بات کیا تھی، تو میں کہوں گا اچھا ابھی بتاتا ہوں۔ تو یہ آپ کا تشویق کا انداز ہے، ماڈرن میتھڈالوجی جو ٹیچنگ کی ہے اس کے اندر کیوریاسٹی کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس طرح کی کیوریاسٹی ڈیولپ کرنے کا مزاج بوجھ تھا، اور صحابہ اس سے بہت سیکھتے تھے۔ جب ساری گفتگو ہو گئی تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، آج آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو اس سے پہلے نہیں کرتے تھے، بڑی حیرت ہوئی ہمیں آپ کی اس فعل سے، اس ایکٹ سے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ممبر پر چڑھنے لگا تو پہلی سیڑھی پر بھی پاؤں رکھا ہی تھا کہ جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے پھر اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس جبریل کی اس بد دعا پر آمین کہہ دی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جبریل کی بد دعا ہی بہت تھی، اتنا بڑا مقرب فرشتہ اللہ کا، اس کی بد دعا دے دینا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اس بد دعا پر مہر کس سے لگ گئی؟ آمین۔ آپ تو عربی پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ، بصیرہ کا تو کام یہ عربی پڑھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن فہمی ڈیولپ کرتا ہے۔ تو آمین کا ترجمہ آپ لوگوں نے کیا پڑھا ہے؟ استجب۔ آمین کا ترجمہ کیا ہے؟ استجب۔ یعنی آمین کو اگر کہتے ہیں نا، اگر اس کو ڈی کوڈ کریں آمین کے لفظ کو، تو اس کا معنی بنتا ہے اللہم استجب، یا اللہ جو ہم نے پیچھے مانگا ہے نا اس کو قبول کر لے، جواب دے دے۔ ہم نے جو مانگا ہے، سوال کیا، اس سوال کا کیا دے دے؟ جواب دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہہ دینا کہ یا اللہ جبریل نے جو بد دعا کی ہے وہ قبول کر لے، دوسرا قدم اوپر آیا۔ تو پھر فرمایا آمین۔ تو کہا کہ جبریل نے مجھے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے والدین دونوں اس کی زندگی میں موجود ہوں، یا ان میں سے کوئی ایک موجود ہو اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو میں نے پھر کہا آمین۔ پھر جبریل نے کہا اللہ کے رسول، ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا ذکر خیر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، اور میں نے کیا کہا؟ آمین۔ تو مجھے اور آپ کو ذرا اس رمضان کے آنے سے پہلے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ لیلۃ القدر سے فوائد حاصل کرنا، 1000 رات کی عبادتوں کا ثواب حاصل کرنا، اور فلاں عبادت، فلاں ثواب، ایک روزے دار کو روزہ کھلوانے کا اتنا ثواب، فلاں چیز کا اتنا ثواب، یہ ثواب سارے اپنی جگہ بڑے اہم ہیں، لیکن کہیں خدا نخواستہ ایسے تو نہیں ہو رہا کہ رمضان پورا گزر جائے اور اللہ کے رسول کی طرف سے رمضان کی آخری رات کو ہمارے پر ایک بد دعا کر لگے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو یہ مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ تو یہ مغفرت کے حصول کی غرض اور یہ مغفرت کے حصول کا جذبہ، یہ وہ جذبہ ہے جس کے نتیجے میں آدمی کے رمضان کی کیفیت بدل جانی چاہیے۔ میں ایک شیخ کی گفتگو سن رہا تھا، بہت زبردست بات فرما رہے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ رمضان آتا ہے اب ہماری زندگی میں اور بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، لیکن کوئی پروڈکٹیوٹی اس کے اندر سے نہیں نکلتی، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں تم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگ رمضان کی تیاری شروع کرتے ہو یکم رمضان سے، جب اعلان ہوتا ہے نا چاند کا کہ چاند نظر آ گیا تو آج کیا پڑھنی پڑے گی؟ تراویح۔ اور اپنی کیفیت میں، اور آپ دیکھیں نا جی، اگر 29 کا چاند ہو اور 29 ہو چکی ہو اور 30 کا بھی امکان ہو اور یکم کا بھی امکان ہو، تو اس وقت مجھے اور آپ کو اپنی کیفیت دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر تو 30 نہیں ہوئی، یعنی یکم رمضان ہو گیا ہے اور اس وقت مجھے یہ احساس ہو رہا ہے اوئے ہوئے صبح روزہ شروع ہو رہا ہے،
اوئے ہوئے آج تراویح پڑھنی پڑے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں رمضان کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ اور اگر یہ اعلان ہو کہ آج 30 ہو گئی ہے، چاند نظر نہیں آیا یکم رمضان کا، اور اس کے نتیجے میں یہ کہتا پھروں کہ یار چلو ایک دن اور کھانے کو مل گیا، چلو کم از کم آج رات کو تراویح نہیں پڑھنی پڑ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک اس رمضان کی جو کیفیات صحابہ کرام کو حاصل تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، ایک مسلم معاشرے میں جو کیفیت ہونی چاہیے تھی اس خوشی کی، وہ ابھی تک نہیں آ سکی ہمارے میں۔ تو ان شیخ سے پوچھا تو انہوں نے کہا اصل میں تم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ تم رمضان کی تیاری شروع کرتے ہو رمضان آنے کے فوراً بعد۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے مشائخ سے یہ سنا ہے کہ رمضان کی تیاری تو 2 مہینے پہلے شروع ہوتی ہے، اور یہ جو رجب ہوتا ہے، بہت خوبصورت لفظ انہوں نے استعمال کیا، یہ نبات کا مہینہ ہوتا ہے، یعنی بیج لگانے کا مہینہ ہوتا ہے، گوڈی کرنے کا مہینہ ہوتا ہے، کہ اس رجب کے اندر کیا کی جاتی ہے؟ گوڈی کی جاتی ہے، بیج لگایا جاتا ہے، اس بیج کی حفاظت کی جاتی ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ جو شعبان ہوتا ہے یہ سقیہ کا مہینہ ہوتا ہے، وہ جو بیج آپ نے لگایا اس بیج کو پانی لگانا ہے، اور اس کو پانی لگا کر اس کو بڑا کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اور رمضان آنے سے پہلے اپنے اس بیج کو دھوپ شوپ دے کے پکا دینا ہے، اور پھر فرمایا کہ رمضان کی 30 راتیں یہ حصاد کی راتیں ہیں، یہ کھیتی کاٹنے کی راتیں ہیں۔ تو ہم تو یکم رمضان کو بازار میں پھر رہے ہوتے ہیں، رمضان کا بیج تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور ابھی ہم بیج لیتے ہیں، 10 دن بیج کو لینے میں گزر جاتے ہیں، ادھر رکھا ادھر رکھا، دوسرے اشرے میں بیج لگایا، تیسرے کے اندر تھوڑا سا پانی دیا، اور آخری اشرہ ایسے گزر جاتا ہے، تو وہ بیج جو ہم نے صحیح طرح لگایا بھی نہیں ہوتا، صحیح طرح پانی بھی نہیں دیا ہوتا، وہ پھل دینے سے پہلے گل سڑ جاتا ہے، اور ہم دوبارہ اپنی عملی زندگی کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ رمضان ایسے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان اور صحابہ کا رمضان، اس کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اصل میں یہ ایک پوری ایکٹیویٹی ہے، اور یہ ایکٹیویٹی اتنی اہم ہے کہ اس کے اندر جو بنیادی مشق ہے وہ چھوڑنے کی ہے، اور یہ چھڑوانا اتنا زیادہ اہم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول بیان کیے ہیں زندگی گزارنے کے، قرآن نے بھی اصول بیان کیے، اور وہ اصول ہیں ریسیپروسٹی کے، برابری کے۔ خدا نخواستہ کوئی آدمی اگر آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، قرآن نے دونوں آپشن ذکر کیے ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ گالی کے بدلے میں ویسی گالی دینے کا آپ کا شرعی حق بھی ہے، نفسیاتی حق بھی ہے، وہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلہ۔ خدا نخواستہ کسی آدمی نے آپ کو برا بھلا کہا ہے تو آپ کو شریعت نے یہ حق دیا ہے، شریعت جذبات اور احساسات کے اوپر روک نہیں لگاتی، اور شریعت یہ سمجھتی ہے کہ جذبات اور احساسات کو آؤٹ لیٹ دینا چاہیے، البتہ اس کے اندر اعتدال سے نہیں نکلنا چاہیے۔ کسی آدمی نے آپ کو تھپڑ مار دیا تو عام دنوں کے اندر آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس تھپڑ کے مقابلے میں آپ تھپڑ مار دیں، لیکن کوشش کریں کہ اس کی انٹینسٹی اس کے تھپڑ سے نہ بڑھے۔ یہ عام دنوں کا اصول ہے۔ کسی آدمی نے آپ کے ساتھ کوئی برائی کر دی تو جتنی برائی کی ہے اتنی ہی برائی کرنے کا آپ کو حق حاصل ہے، یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ برائی ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرتا ہے تو پھر تم بھی اس کے ساتھ اتنا ہی برا کر لو جتنا اس نے تمہارے ساتھ برا کیا۔ یہ عام 11 مہینوں کا اصول ہے، اگرچہ 11 مہینوں میں بھی اگلی آیت یہ کہتی ہے، آیت کا اگلا حصہ یہ کہتا ہے کہ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو معاف کر دے گا، صلح صفائی کر لے گا، درستگی کر لے گا، صاف کر لے گا، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، لیکن اتنا حق عام دنوں میں حاصل ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تو تمہارے ساتھ برائی سے پیش آ رہا ہے، برے رویے سے پیش آ رہا ہے، جس طرح کے برے رویے سے پیش آ رہا ہے اتنے ہی درجے کے برے رویے سے تم پیش آ جاؤ، اگرچہ بہتر کیا ہے؟ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کر لو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ بہت بہتر ہے۔
تو گویا عام دنوں کے اندر میرے پاس دو اختیار ہیں کہ میں اپنے جذبات کی رعایت کرتے ہوئے، اپنے احساسات کی رعایت کرتے ہوئے بدلہ لے لوں، اور اگر معاف کر دوں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے، عام دنوں کے اندر مجھے یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر اس وقت دن کے 8 بجے ہیں، 8:30 بجے ہیں، تو عام دنوں کے اندر شریعت پورے 11 مہینے مجھے کہتی ہے تمہارا مال، تمہارا پانی، تم نے حلال طریقے سے کمایا ہے، حلال ظرف ہے، حلال مصروف ہے، جیسے مرضی پیو، جتنا مرضی پیو، اپنی صحت کا خیال رکھو، پیو، یہ میرے لیے حلال ہے۔ عام دنوں میں کھانا ہے میرا کمایا ہوا ہے، حلال ہے، میں نے حلال مینز کے ذریعے کھانا اختیار کیا ہے، اور اس کے انگریڈینٹس حلال ہیں، اس کے اندر جتنی چیزیں چلی ہیں یہ ساری حلال ہیں، یہ میرے لیے حلال ہے۔ میں دن کو کھانا چاہوں، رات کو کھانا چاہوں، لنچ کرنا چاہوں اس کا، برنچ کرنا چاہوں، ہائی ٹی کرنا چاہوں، اس کھانے کی مجھے شریعت نہیں روکتی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ حلال کام جو عام دنوں میں میرے لیے حلال تھے، شریعت وہ مجھے حرام کر دیتی ہے۔ عام دنوں میں اپنے انتقام لینا میرے لیے حلال تھا، شریعت نے کہا لینا چاہتے ہو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی روزے سے ہو، نہ شور شرابہ کرے، نہ لڑائی کرے، لڑائی انیشیٹ ہی نہ ہونے دیں، کوئی لڑائی کرنا بھی چاہے تو وہ زور لگا لگا کے تھک جائے اور تم لڑائی نہ ہونے دو۔ جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے نا، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے ایک بندہ آپ سے لڑنا چاہتا ہے، تو آپ کہتے ہیں جناب آج میں آپ کو ثابت کروں گا کہ آپ میرے سے نہیں لڑ سکتے۔ قرآن کہتا ہے رمضان آ گیا، اب ثابت کرو کہ تم لڑنے والے نہیں ہو آج۔ اور اگلی بات آپ نے فرمائی فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ، کوئی آدمی گالم گلوچ ایسے کرے کہ اس گالم گلوچ کے نتیجے میں بڑے سے بڑے حلیم آدمی کا بھی جو ہے نا وہ صبر جواب دے جائے، اس لیول کی، اس انٹینسٹی کی، صابہ یصاب مصابات، ریسیپروکل ابیوزنگ کہلاتا ہے یہ، کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا ان کا مزاج بڑا دھیما ہوتا ہے، کہ ایک آدمی نے گالی دے دی اس نے جواب نہیں دینا، دوسری دے دی اس نے جواب نہیں دینا، تیسری۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ برداشت رکھنے والا آدمی بھی کوئی گالی ایسی ہوتی ہے جس پر اس کا ضبط جواب دے جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں تجھے کیا ہو گیا تھا، تو وہ کہتا ہے یار اس نے گالی ایسی دی کہ میں جواب دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اور حدیث یہ کہتی ہے کہ کوئی ایسی گالی دے تمہیں رمضان میں کہ جس گالی کا جواب دیے بغیر رہنا ممکن ہی نہ ہو، یا کوئی تمہیں مرنے مارنے پر تلا ہوا ہو، تمہارے ساتھ ہر ممکن طریقے سے لڑنے کے لیے تل جائے، تم بچو وہ پھر آئے لڑنے کی کوشش کرے، کبھی دھکا دیتا ہے، کبھی برا بلا کہتا ہے، کبھی تانا دیتا ہے، اور یہ دونوں چیزوں کو اس لیے اکٹھا کیا کہ گالی دے یا قتل کرے، کہ بعض اوقات دونوں طرح کام چل رہا ہوتا ہے۔ زبان سے جب کام نہیں چلتا تو لوگ پھر ہاتھ سے کام چلاتے ہیں، آپ کو فزیکلی اریٹیٹ کرتے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں تمہیں کوئی گالی دے، فزیکلی اریٹیٹ کرے، دونوں صورتوں کے اندر ایک ہی بات منہ سے کہتے رہنا، اب تم رمضان میں ہو، سارے اصول، ضابطے، قاعدے، قانون تبدیل ہو گئے۔ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، یہ کہ بھائی میرا تو روزہ ہے، میرا تو روزہ ہے، میرا تو روزہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو چیزیں حلال تھی، جو چیزیں شریعت نے کرنے کی اجازت دی تھی، وہ بھی آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو جو چیزیں رمضان سے پہلے بھی حرام تھی وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ جھوٹی گواہی یہ رمضان سے پہلے بھی کیا تھی؟ حرام تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا رمضان کے اندر ہمارے ارد گرد جو کچہریاں ہیں، ان کچہریوں میں جھوٹی گواہی دینے والے اور انگوٹھے لگانے والوں کے انگوٹھے کانپتے ہیں؟ نہیں کانپتے۔ آپ کے پاس کوئی بندہ تصدیق کے لیے آتا ہے، ویریفیکیشن کے لیے آتا ہے، اور آپ اس کی ویریفیکیشن کرتے ہوئے یہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے باوجود آپ جھوٹی ویریفیکیشن کرتے ہیں اس کی، اور جھوٹی ویریفیکیشن کر کے جب آپ سائن کرتے ہیں، تو کیا یہ گواہی رمضان سے پہلے جائز تھی؟ نہیں جائز تھی، آپ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، آپ یہ ویریفیکیشن جھوٹی کر رہے ہیں۔
جب یہ رمضان سے پہلے جائز نہیں تھی تو رمضان کے اندر کیسے جائز ہوں گی؟ وہ کھانا جو آپ کا اپنا ہے، حلال ہے، آپ نے اپنے پیسوں سے کمایا ہے، وہ حرام کر دیا ہے۔ تو اصل میں یہ جو حلال چیزوں کو بھی قرآن نے حرام کر دیا رمضان میں، حلال کھانا، حلال تعلقات، حلال جذبات، غصے کے بدلے میں غصہ کر لینا، گالی کے بدلے میں گالی دے دینا، بدلے کے جذبے میں بدلہ لے لینا اعتدال سے نکلے بغیر، اگر یہ منع کر دیا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے جو حرام چیزیں ہیں ان سے کتنا بچنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھانے کے لیے ایک مثال دی جسے ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی اپنی صحیح ابن ماجہ میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے کہ کوئی آدمی اگر روزہ رکھے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کوئی آدمی جھوٹی بات کہنا نہیں چھوڑ رہا، جھوٹی بات پر عمل کرنا نہیں چھوڑ رہا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے، پیاسا رہے۔ یہ بھوکا اور پیاسا تو تمہیں اس لیے رکھا تھا کہ حلال چیزوں سے تمہیں روکیں۔ جب تم حلال سے رک رہے ہوگے تو تمہیں بار بار یہ خیال آئے گا کہ بھائی ان دنوں میں تو حلال چیزوں سے بھی رکنا ہے، تو حرام سے تو تم بطریقے اولا رکو گے۔ لیکن اگر تم ان حلال چیزوں سے روکنے کے باوجود حرام چیزوں سے نہیں رک رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ روزہ کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی کہ رمضان آیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اور ابن ماجہ کی روایت جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، وہ روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کتنے ہی روزہ رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ان کے روزے سے سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا۔ پورا دن روزہ رکھا اور پورا دن روزہ رکھتے رہے، پورا فجر کے وقت اٹھے، بڑی مشقت کی، نیند قربان کی، اٹھ کے روزہ رکھا، پھر دن میں ڈیفرنٹ انٹرول سے گزرتے رہے، کبھی جو بہت زیادہ کھانا کھایا تو اس کے ڈکار تنگ کرتے رہے، کبھی ایسیڈیٹی تنگ کرتی رہی، شوگر والوں کو ان کی شوگر کے لیولز کا اوپر نیچے ہونا تنگ کرتا رہا۔ اور جس وقت روزہ افطار کر رہے تھے تو اس وقت حدیثیں یاد آ رہی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب روزہ دار روزہ کھولتا ہے نا اس کو دو خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک خوشی تو اس بات کی کہ چند گھنٹوں کی بھوک اب ختم ہو جائے گی، اور دوسری خوشی اللہ میاں کو دیکھ کر حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ، جیسے انتڑیاں خوش ہوتی ہیں ایسے اس کی آنکھیں خوش ہوں گی اللہ کو دیکھ کر۔ ریان اسی لیے رکھا ہے اس جنت کے دروازے کا نام جو دروازہ روزے دار کے لیے رکھا گیا ہے، یعنی وہ روزے دار نہیں جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، وہ روزے دار جو رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے اور اس کے بعد پھر کیا کرتا ہے، روزوں کو چلاتا ہے۔ ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15 کے روزے، سوموار اور جمعرات کے روزے، لیالی عشر کے روزے، 6 شوال کے روزے، تو ان کے لیے ریان ہے۔ ری عربی زبان کے اندر کہتے ہیں سیراب ہونے کو، تو ریان اس لیے رکھا گیا کہ یہ بھوکا رہا اس کو سیراب کرو، جزاء الاعمال ہے کہ جو بھوکا رہا اس کو سیراب کرو، جو اندھیرے میں مسجدوں کی طرف گیا اس کو قیامت کے دن روشنیاں دو۔ تو یہ جو رمضان کے فضائل مل رہے ہیں مجھے اور آپ کو کہ روزے دار کو روزے کے للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک خوشی کہ چنا چاٹ ہے، فروٹ چاٹ ہے، وہ ہمارے سامنے جب پڑی ہوتی ہے، روزہ کھلنے میں 5 منٹ رہتے ہیں تو ہم دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ٹارگٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس چاٹ کے کون سے حصے کا پہلا چمچ بنانا ہے، ان پکوڑوں میں سے کون سا زیادہ کرسپی اور کرنچی ہے جس کو ہم نے ٹارگٹ کر کے اس کے ساتھ کہاں سے ہم نے چٹنی لگانی ہے۔ یہ جو آج 2 طرح کا ڈرنکس ہیں، اس میں روح افزا بھی ہے، فلاں چیز بھی ہے، تو پہلے کیا، تو ادھر آپ دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ دل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج جیسے وہ مستری چال نہیں بناتا دیوار کی چال کی، یہ دیوار بنانی ہے، تو ایسے آپ اپنی چالیں تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ بری بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے کہ دیکھو ہم اللہ کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہوا تھا، اب اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کھول دو، تو یا اللہ تیرے کہنے پہ کھول رہے ہیں۔ اس لیے کیا دعا ہے روزہ کھولنے کی؟ جی کیا دعا ہے جی جب آپ روزہ کھولتے ہیں؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ آہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شریعت ہماری کتنی رعایت کرتی ہے۔ اللہ سے شکوہ کرو، اللہ سے کہو یا اللہ تیرے لیے پیاسا رہا ہوں پورا دن، گرمیوں کے روزے
اور میری پیاس دیکھ تو، جب وہ تم پانی لگاؤ اپنے منہ کے ساتھ اور روزہ کھول لو تو یہ کہو کہ ذہب الظمأ، ہائے ساری پیاس دور ہوگی. یہ روح افزا کتنا اچھا ہے، فلیور آ رہا ہے روح افزا کا منہ میں. وابتلت العروق، ہائے میرا سینہ جکڑا ہوا تھا، میری رگیں خشک ہو گئی تھی، میری رگیں تر ہو گئی ہیں. اور اگلی بات کیا کہو، ثبت الاجر انشاءاللہ تعالی، یہ جو بھوکا رہنے کا اجر تھا یہ پکا ہو گیا. لیکن اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ واقعی پکا ہوا یا نہیں ہوا. اس لیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس رمضان میں روزہ بھی رکھ رہے ہیں، بھوکے بھی رہ رہے ہیں، اور جب ہم روزہ توڑیں تو اللہ کے رسول کی حدیث ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے کہ جناب آپ نے کون سے قرآن کے حکم پر آج عمل کیا ہے کہ آپ کا روزہ ہم معتبر مان لیں. اچھا روزہ کھولا، بڑے خوش، تھوڑی سی کمر سیدھی کی، نماز پڑھی، پھر کہا جی وہ احیاء لیل کرنا ہے. اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ احیاء لیل، راتوں کو زندہ کرتے تھے. سبحان اللہ. اللہ کتنا خوبصورت لفظ ہے کہ رمضان کے اندر کیا کیا جائے، کان یحیی لیلہ. اللہ کے رسول اپنی راتوں کو کیا کرتے تھے؟ زندہ کرتے تھے. کیسے زندہ کر؟ آکسیجن لگاتے تھے راتوں کو، وینٹیلیٹر پر رکھ دیتے تھے راتوں کو کہ وینٹیلیٹر پہ لگا کے راتوں کو. اللہ کے قرآن کی تلاوت سے، ذکر سے، تراویح سے، تہجد سے، اللہ کی عبادت سے رات کو زندہ کرتے تھے. آپ ذرا کبھی تصور کریں نا کہ رمضان آ رہا ہے تو مجھے اس رمضان کو ایسے گزارنا ہے کہ لوگ کہیں کہ یار ان کے گھر میں تو رات زندہ ہو گئی ہے. سبحان اللہ. کبھی سنا ہے رات زندہ ہوتی ہوئی؟ زندہ کیا ہوتا ہے؟ دن. سانس کیا لیتا ہے؟ دن. قرآن کہتا ہے کہ دن کیا لیتا ہے؟ سانس لیتا ہے. وہ صبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ صبح کیا لیتی ہے؟ کیوں سانس لیتی؟ جیسے سورج نکلتا ہے ایسا لگتا ہے ہر چیز میں زندگی آئی ہوئی ہے، پتوں میں، جانوروں میں، انسانوں میں، درختوں میں، سن فلاور میں، ہر چیز میں زندگی آئی ہوئی ہے. تو سانسیں تو صبح لیتی ہیں، لیکن رمضان میں اللہ کے رسول کی راتیں بھی سانسیں لینا شروع کر دیتی. وہ رات جس کے ساتھ زندگی وابستہ ہے. کہتے ہیں زندگی کی شام، زندگی کی رات. جب کہتے ہیں کسی کی زندگی کی رات تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ بچ گیا؟ نہیں، مر گیا. تو وہ رات جس کے ساتھ موت وابستہ ہے، جس کے ساتھ ختم ہونا وابستہ ہے، اللہ کے رسول ان راتوں کو کیا کرتے تھے؟ زندہ کرتے تھے. یعنی وہ ایسے ہی رونق والی ہوتی تھی، ایسی ہی چمک رہی ہوتی تھی، ایسی ہی اس کے اندر ایکٹیویٹی ہوتی تھی کہ آنے والے کو ایسا لگتا تھا کہ یہ دن ہے یا رات ہے. آخری دفعہ کب ہماری رمضان کی راتیں ایسی تھیں کہ جنہیں ہم نے زندہ کیا؟ اور زندہ کس چیز سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس قرآن سے. اس لیے کہ اس قرآن کا مزاج رمضانی ہے. یہ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان. ہم نے مشائخ سے سنا اور ہمارے مشائخ کا تجربہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ میری زندگی کے اندر کوئی مثبت تبدیلی آ جائے تو اس کے لیے قرآن سے بہتر کوئی چیز نہیں. اور کوئی آدمی یہ چاہے کہ مثبت تبدیلی آ جائے، ذرا جلدی آ جائے، تو رمضان کے قرآن سے بہتر کوئی چیز نہیں. ایک قرآن اور ایک رمضان کا قرآن. اس لیے کہ اس کتاب کو اس مہینے کے ساتھ بڑی مناسبت ہے. یہ اس مہینے میں نازل ہونا شروع ہوئی اور اللہ کے حبیب اس مہینے میں ہر سال اس کو بار بار پڑھتے تھے. سبحان اللہ. حتیٰ کہ جس سال آپ کا انتقال تھا، حضرت عائشہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں اور دیگر کتب میں کہ اس سال آپ نے حضرت عائشہ کو کہا کہ عائشہ لگتا ہے کہ اس سال ہماری واپسی ہے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول یہ اندازہ کیسے لگا لیا آپ نے؟ کہا جبریل آتے تھے ہر سال اور کہتے تھے اللہ کے رسول آئیے اب تک جو قرآن نازل ہوا ہے نا اس کو پڑھتے ہیں. تو جبریل پڑھتے تھے، میں سنتا تھا، میں پڑھتا تھا، جبریل سنتے تھے. اس دفعہ جبریل نے 2 دفعہ یہ ایکٹیویٹی کی ہے. فلا اراہ الا ان قد حضر اجلی. عائشہ مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ میری روانگی. تو عام دنوں میں بھی اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں. لیکن اس رمضان میں اس قرآن کا دور کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ جبریل کے ساتھ ہو رہا ہے.
تو آپ ذرا اس سے اندازہ لگائیں نا کہ اس رمضان کو قرآن سے کتنی مناسبت ہے کہ جبریل بھی پورا سال کس کا انتظار کرتے ہیں؟ رمضان کا، کہ رمضان آئے گا تو اس کیفیت میں قرآن پڑھیں گے جو اعلیٰ ترین کیفیت ہے قرآن پڑھنے کی۔ تو یہ رمضان کا قرآن جو ہے یہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر مثبت تبدیلی لا سکتا ہے۔ اس قرآن کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپس کی بات ہے۔ دیکھیے یہ زندگیاں بدلتا رہا ہے، زندگیاں بدل رہا ہے، زندگیاں بدلتا رہے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میری کیوں نہیں بدل رہی؟ اس کے اندر دو مسائل ہیں، میں ان دونوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ زندگیاں یہ کیسے بدلتا ہے؟ اب تو یہ بات سمجھانا مشکل ہے، پریزن بریک اور یہ ساری چیزیں جو ہمارا آج کا نوجوان دیکھ رہا ہے، اس کو یہ بات سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ کمند لگانا کسے کہتے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ اپنے جسم کے اوپر رسی باندھتے تھے، پورے جسم کے اوپر، پیٹ کے اوپر رسی باندھ لیتے تھے، اس کے اوپر بڑے آنریبل کپڑے پہن لیتے تھے، اور وہ کپڑے پہن کے پھر کسی گھر کو تاکتے تھے، کئی دن ریکی کرتے تھے اس کی، اور پھر جب اندازہ ہو جاتا تھا نا کہ اس وقت سارے سو گئے تہجد کے قریب، تو پہلے اپنے جسم سے وہ رسی اتارتے تھے، پھر اس کے ساتھ ایک کانٹا لگاتے تھے، کمند لگاتے تھے، کمند لگا کے پھر اسے دیوار پہ پھینکتے تھے، اور دیوار پہ پھینک کے پھر بڑے آرام آرام سے اس دیوار پہ چڑھتے تھے۔ پھر اگلا مرحلہ یہ ہوتا تھا کہ اس دیوار سے اترنا بھی ہے، چوری بھی کرنی ہے، پھر اس رسی کو اس طرف کر کے اس سے دوبارہ چڑھنا ہے، پھر یہ کمند اتارنی بھی ہے۔ تو ایک چور تھے، پتہ نہیں کتنے دن انہوں نے محنت کی ہوگی، کتنی ریکی کی ہوگی، کتنے دن کی محنت ہوگی، کتنے دن کا سروے ہوگا۔ اور جو آدمی چوری کرنے کی نیت سے آیا ہو اس کو تہجد کا خیال آئے گا کہ وہ چوری کرنے جا رہا ہے تو میں تہجد پڑھ کے جاؤں چوری کرنے؟ کبھی کوئی ایسا چور دیکھا ہے جو تہجد پڑھ کے چوری، یا تو میں چوری کر کے واپس آیا ہوں ذرا کھانا شانا گرم کرو میں تہجد پڑھ لوں پھر آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتا ہوں؟ اگر وہ تہجد پڑھ رہا ہوتا تو شاید چوری ہی نہ کرتا۔ لیکن تہجد کا وقت ہے، اس تہجد کے وقت کے اندر ایک چور ذہنی طور پر تیار ہو کر گیا کہ چوری کرنی ہے۔ اس نے اپنے جسم سے وہ پہلے رسی اتاری ہے، کمند بنائی ہے، پھر اس کو پھینکا ہے، پھینک کر جب اوپر چڑھے تو اوپر چڑھ کے جب اندر کا جائزہ لینے کی کوشش کی کہ اندر کیا ہو رہا ہے جس گھر میں اتر کے چوری کرنی ہے، تو کوئی صاحب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ حدید کی، اور سورہ حدید کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا لوگوں کے لیے بھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے اور کتاب اللہ کو سن کر نرم پڑ جائے؟ ایک چور جو اپنے گھر سے چوری کرنے نکلا اور چوری کے ایکسٹریم پروسیس میں ہے، یعنی چوری کی پیک پہ ہے، اس لیے کہ گھر کی چھت کی دیوار تک پہنچ چکا ہے اور نیچے اترنے کے لیے تیار ہے، اور نیچے اترے گا چوری کرے گا اور جائے گا۔ اللہ کی یہ کتاب اگر کوئی اس سے اثر لینا چاہے تو عین چوری کے پروسیس میں بھی کام دکھاتی ہے۔ یہ آیت کان میں پڑی تو یہ سوچا کہ اللہ میاں مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایمان والوں کے لیے بھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں، ان کے دل لرز جائیں؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے بھی وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کا ذکر سن کے ڈر جائے، اور یہ جو کتاب ہم نے حق انداز میں اتاری ہے، حق کتاب ہے جو، اس کو سن کر ڈر جائیں؟ تو وہ چور اسی وقت اپنی کمند چھوڑتا اور کہتا ہے یا اللہ بالکل وقت آ گیا ہے، اور وہ چور اب فضیل ابن عیاض کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کو کسی شیخ کی مجلس میں جانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، یہ کسی شیخ کی مجلس میں جا کے کنورٹ نہیں ہوئے، یہ کسی بہت بڑے دورہ قرآن کے اندر شریک نہیں ہوئے، یہ ایک مومنٹ آف ریفلیکشن تھا۔ پتہ چلا کہ کسی وقت بھی آپ بیٹھ کر اپنے دل کو خالی کر کے صاف کر کے اس پوری کتاب کی کوئی آیت بھی پڑھیں گے تو وہ کام دکھا جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ 40 سال ہو گئے کام نہیں دکھا رہی، 45 سال ہو گئے کام نہیں دکھا رہی، 50 سال ہو گئے کام نہیں دکھا رہی، اس لیے
کہ پورا معاشرہ اس چکر میں ہے کہ کتنے قرآن پڑھے، کتنی آیتیں بنتی ہیں، کتنے حرف بنتے ہیں، کتنے کروڑ نیکیاں ملی۔ ان کروڑ نیکیاں، 2 کروڑ نیکیاں، 50 کروڑ نیکیاں، ارب نیکیاں، 2 ارب نیکیاں، 6 ارب نیکیاں، اس سے کبھی آگے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ قرآن کا تقاضا صرف قرآن کو پڑھنا نہیں تھا، قرآن میں جہاں جہاں پر ذکر آیا قرآن کے پڑھنے کا، وہاں پر پڑھنے کے ساتھ اللہ نے تدبر کا ذکر کیا۔ دلوں کے زنگ اور دلوں کے قفل کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، یہ صرف قرآن پڑھنے سے نہیں کھلیں گے۔ اگر مجھے اور آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم اگر تراویح پڑھتے رہیں گے، کوئی خوش اعلان کاری ہمیں مل گیا، آپ نے اپنے گھر میں اسے بلا بھی لیا، اس نے قرآن، اس کی برکت ضرور ہوگی، اس سے کوئی انکار نہیں۔ قرآن تو جہاں بھی پڑھا جائے برکت ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں، رحمت آتی ہے، سکینہ آتی ہے، لیکن ٹرانسفارمیشن اس سننے سے کبھی بھی نہیں ہوگی۔ ٹرانسفارمیشن اس قرآن کے ذریعے ہوگی، اس پر تدبر کرنے سے دلوں کے دلوں کے وہ تالے جو اس پر لگے ہوئے ہیں وہ اس پر تدبر سے کھلیں گے۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ کہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نرا قرآن پڑھنا یہ دل کے تالے نہیں کھولے گا۔ دل کے تالے کھولنے کا مطلب کیا ہے کہ ان 2 گتوں کے درمیان، ما بین الدفتین، قرآن کی جو تعریف کی گئی ہے، ان 2 گتوں کے درمیان میں جو اللہ کا کلام ہے، اگر یہ اللہ کا کلام مجھے ایڈریس نہیں کر رہا، رکنے کی جگہ پر روک نہیں رہا، چلنے کی جگہ پر چلا نہیں رہا، تو میں قرآن نہیں پڑھ رہا، بلکہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور قرآن میرے پر لعنت کر رہا ہے، معاذ اللہ سبحانہ وتعالی۔ کیسے لعنت کر رہا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قاری القرآن والقرآن یلعنہ، سبحان اللہ، بہت سارے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن لعنت کرتا ہے۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ اللہ کے رسول، اللہ تو کہتا ہے کہ اس قرآن سے کیا نازل ہوتی ہے؟ برکت نازل ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، یہ شفا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ تو ہدایت ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے، دلوں کی شفا ہے۔ اللہ کے رسول آپ فرما رہے ہیں قرآن پڑھتا ہے اور قرآن اس پر کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے۔ بڑی حیرت ہوئی صحابہ کو۔ آپ نے فرمایا کیوں نہ لعنت کرے، قرآن پڑھتا ہے، اب کیا ہو رہا ہے؟ شب قدر کے اندر مسجد کے اندر کھڑا ہے اور مسجد کے اندر کھڑا ہو کر قرآن سن رہا ہے، امام بھی رو رہا ہے، یہ بھی رو رہا ہے، امام کی آواز سے امام کو بھی تاثر مل رہا ہے اور امام کی اچھی آواز سے یہ بھی، اس کا بھی دل نرم ہوا ہے، یہ بھی رو رہا ہے، لیکن امام کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ پورا دن جھوٹ بولتا رہا ہے، رو بھی رہا ہے اور قرآن اس پر لعنت کر رہا ہے۔ امام پہلے عشرے کے اندر سورہ بقرہ سے گزر رہا ہے اور امام آیت پڑھتا جاتا ہے، قرآن لعنت کرتا جاتا ہے، اور یہ رو بھی رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کا دل نرم نہیں ہوا کیوں؟ اس لیے کہ امام کہتا ہے تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، تم لوگوں کو تو اچھائی کے حکم کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، قرآن پڑھتے ہو۔ تو یہ کیا یہ کیفیت نہیں ہے اس وقت رمضان میں جب کہ قاری تلاوت کر رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، کہ قاری یہ آیت تلاوت کر رہا ہے اور آپ کی کیفیت اور میری کیفیت خدا نخواستہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو بلائے بیٹھے ہیں اور قرآن کی تلاوت پڑھ رہے ہیں، تو یہ قرآن لعنت کرے گا۔ سورہ نساء پڑھتا ہے اور قرآن کہتا ہے وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلے انداز میں رہا کرو، انسان بن کے ان کے ساتھ رہا کرو، خواتین کے ساتھ ان کا احترام کیا کرو، ان کی توقیر کیا کرو۔ ہم نے مان لیا ان میں بڑی خرابیاں ہیں، یہ مجموعہ خرابی ہیں، یہ قرآن کی تعبیر ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اگر تمہیں یہ ناپسند ہے، کراہت کا لفظ عربی زبان کے اندر بہت سخت ناپسندی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کرہ کا لفظ، کراہت کا لفظ، اگر تمہیں یہ ناپسند ہے تو یہ سوچو کہ شاید تم کوئی چیز ناپسند کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس میں بہت تمہارے لیے بہت خیر رکھ دے، خیر کثیر رکھ دے،
یہ ہر وقت اپنی بیوی کی شکایتیں کرتا رہتا ہے، اپنی بیوی سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتا رہتا ہے، تو قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن اس پر لعنت کر رہا ہے. آگے چلتا ہے، پہلا اشرہ چل رہا ہے ابھی، قوموں کے حالات آنا شروع ہوئے اور جنتی و جہنمیوں کا تذکرہ آیا. اب امام بھی بڑی لہن میں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی بڑی لہن میں پڑھ رہے ہیں. امام بھی کہتے ہیں الا لعنت اللہ علی الظالمین، یہ اپنے بچوں پر ظلم کرتا ہے، بڑوں پر ظلم کرتا ہے، دفتر میں ظلم کرتا ہے، ماتحتوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، گھر کے افراد کے ساتھ ظلم کرتا ہے. قرآن پڑھ رہا ہے، مسجد کے اندر پڑھا جانے والا قرآن وضو کے ساتھ تہجد میں قیام اللیل میں، وہ اس کی لعنت کا ذریعہ بنے گا، اس کی بہتری کا ذریعہ نہیں بنے گا. وراثت کی آیتوں سے گزرتا ہے. اللہ کہتا ہے بیٹی کا اتنا حصہ، بیٹے کا اتنا حصہ، باپ کا اتنا حصہ، بیوی کا اتنا حصہ، فلاں کا اتنا حصہ، بہن کا اتنا حصہ، بھائی کا اتنا حصہ. پہلی صف میں کھڑے ہو کر یہ پہلی صف تو چھوڑتا ہی نہیں نا، ٹریڈ مارک بنا لیا اس نے اپنا کہ میں تجھے 21 سال سے امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں. ہر روز پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، ہر روز پڑھا جانے والا قرآن اس پر لعنت کرتا ہے. بہن کا حصہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے، بیٹی کا حصہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے، بھائی کا حصہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن کام کیوں نہیں کر رہا اتنے سالوں سے؟ یہ تو اتنا پاورفل ہے، اس کا امپیکٹ اتنا زبردست تھارو ہے کہ چور کو فوراً کیا کر دیتا ہے. تو میں اور آپ تو اللہ کے گھر میں وضو کر کے جاتے ہیں بھائی، رمضان کے مہینے میں جاتے ہیں، اس کے باوجود اگر یہ قرآن کام نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا فہم حاصل نہیں ہے، قرآن کی قرأت ضرور سن رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ زندگی کا قرآن، یہ زندگی کا رمضان میرا، اس میں میں ریئلسٹیکلی دیکھوں کہ میں نے کتنا قرآن سمجھ کے پڑھنا ہے. دیکھیے یہ وقت گزر جائے گا، اپنی وہ مشکل راتیں یاد کرنے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو، جب ساری رات اضطراب رہا، بے چینی رہی کسی بھی وجہ سے، کسی عزیز کے فوت ہونے پر، کسی پریشانی پہ، کسی سفر میں، کسی تکلیف میں، کسی الجھن میں. وہ رات ایسے لگتا تھا گزرے گی نہیں، اور اب آپ تصور کرتے ہیں تو بڑا سوچ کے اس رات کو یاد کرنا پڑتا ہے، یاد ہی نہیں آتی. یہ 30 راتیں ہیں، ان 30 راتوں کو اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی کا ذریعہ بنائیے. یہ 30 راتیں میری زندگی میں مثبت تبدیلی کا ذریعہ کیسے بنیں گی؟ کہ میں یہ عزم کر لوں کہ یا اللہ اگر آپ توفیق عطا فرما دیں تو میں کسی ایسے ادارے کے ساتھ وابستہ ہو جاؤں جو اس رمضان میں یہ قرآن بھی سنائے اور قرآن کا پیغام بھی سنائے. مجھے یہ بتائے کہ میں 25 سال سے جو قرآن پڑھ رہا تھا اس کے پہلے پارے کے مضامین کیا ہیں، اس کے دوسرے پارے کے مضامین کیا ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کے کرنے کا کام تھا. اگر کوئی ادارہ آپ کے لیے یہ کام کر رہا ہے تو اس کے پاؤں دھو کے پینے چاہیے، اس کی خدمت کرنی چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے اس کا کہ بھائی یہ میری ذمہ داری تھی. اللہ نے تدبر کا حکم کسے دیا؟ مجھے دیا ہے. اور قیامت کے دن کس سے پوچھا جائے گا؟ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے تدبر کیا ہے نہیں. لیکن بصیرہ انسٹیٹیوٹ ہے، اس سے ملتے جلتے جتنے بھی ادارے ہیں آپ کی لوکیلٹی میں، تلاش کریں. ایسے ہی تلاش کریں جیسے مکینک تلاش کرتے ہیں. گاڑی خراب ہو جائے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، ایک دوست کو فون، دوسرے کو فون، تیسرے کو فون کہ یار کوئی مکینک ہے. تو یہ جو پرزے خراب ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ جسم کے اندر ایک پرزہ ایسا ہے جب وہ خراب ہو جاتا ہے، پورا پرزہ جسم خراب ہو جاتا ہے. وَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ پرزہ ٹھیک ہو جاتا ہے پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک دفعہ نہیں، الا وہی القلب، الا وہی القلب، 2 دفعہ کہا. سن لو یہ پرزہ کیا ہے؟ دل ہے. تو مائکرو ویو کے خراب ہونے پہ تو آپ کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، مجھے ایئر فرائر کے خراب ہونے پہ تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، واشنگ مشین کے اسپنر کے خراب ہونے پہ تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. اتنی پریشانی ظاہر کر لیں جتنی ان چیزوں کے خراب ہونے پہ، تو کام بن جائے گا. اتنی پریشانی ظاہر کر لیں جتنی استری کے خراب ہونے پہ آپ کو ہوتی ہے. استری خراب ہو جائے آپ کی اور میری تو گھر والے ناطقہ بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں دفتر سے آئے ہو، جہاں سے مرضی آئے ہو، یہ استری پکڑو، جاؤ ٹھیک کروا کے آؤ، گرم نہیں کر رہی. تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو افسر ہوں، میں تو بڑا فلاں ہوں، ایسا ہوں، کاروباری ہوں. نہیں، آپ تلاش کرتے ہیں. ایک بندے کے پاس جاتے ہیں نا،
کہتا ہے کہ نہیں جی یہ ٹھیک نہیں کر سکتا. کہتے یار تیری مہربانی ٹھیک کر دے. کہتے نہیں میرے پاس بڑا کام ہے. اچھا کہتے تو نہیں ٹھیک کر سکتا نا کوئی بندہ بتا دے جو ٹھیک کر دے. وہ کہتا اچھا وہ فلاں جگہ چلے جاؤ وہ ٹھیک کر دے گا. دوسری جگہ تیسری جگہ ٹھیک کروا کے گھر لاتے ہیں. کیا میری روحانی زندگی اتنی توجہ کی بھی مستحق نہیں ہے؟ استری جتنی بھی میری روحانی زندگی کی ورتھ نہیں ہے. میرے مائکرو ویو جتنی، میری لائٹ جتنی، میرے گھر کے انجیکٹر جتنی، میرے گھر کے واشنگ مشین کے سپنر جتنی، میرے واش روم کی لائٹ جتنی بھی میری روحانی زندگی کی اہمیت نہیں ہے، جس روحانی زندگی کی بنیاد پر میرے آخرت کے فیصلے ہونے ہیں. تو اس قرآن کو میں نے عرض کیا رمضان کے ساتھ ایک غیر معمولی مناسبت ہے. اس کا رمضان کے ساتھ ایک بڑا زبردست تعلق ہے. میں آپ سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہتا کہ بعد میں شرمندہ ہوتا رہوں. آپ ایک دفعہ اپنے آپ کو فارغ کر کے دیکھیے، اس رمضان کو ٹارگٹ کر لیجئے کہ اس رمضان کو میں نے قرآن کی روشنی میں گزارنا ہے، یعنی اس قرآن کو سمجھنا ہے، اس میں غور کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا بات کر رہا ہے. دیکھیے یعنی میں یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، اتنے عرصے سے پڑھ رہا ہوں، اور ہم نے مشائخ کے بارے میں سنا کہ وہ قرآن اٹھاتے ہیں اور رو رہے ہیں. تو کسی نے کہا کس آیت پہ رو رہے ہو؟ تو کہا آیت تو کوئی بھی ذہن میں نہیں ہے. کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا ھذا کلام ربی ھذا کلام ربی ھذا کلام ربی. آیت پہ نہیں رو رہے، اس تصور پہ رو رہے ہیں کہ اللہ میاں مجھ سے بات کر، مجھ جیسے سے اللہ میاں بات کر رہے ہیں. ہمیں تو آیت بھی نہیں ہلا پا رہی نا. آیتیں کیسی کیسی یہ جو میرے سامنے سورت کھلی سورہ زمر، یہ میں آگے بیٹھا تو اللہ تعالیٰ نے آیت ذہن میں ڈال دی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس آدمی کے سینے کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اپنے رب کے نور سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے رب کے نور کے حالے میں چلتا ہے. پھر آپ نے اللہ نے فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر کے باوجود بھی سخت رہتے ہیں. اس اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے جی؟ کتاب اللہ ہے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ اگلی آیت پھر اسی پر بات کر رہی ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے ایسی کتاب نازل کی ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے. سب سے بڑی خوبی کیا ہے اس کتاب کی؟ یہ کتاب ایسی ہے کہ اگر کوئی اس کو دل سے پڑھنا شروع کرتا ہے تو یہ جھرجری لے آتی ہے، گوز بمپس لے کر آتی ہے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. آپ کی جو گوز بمپس ہوتے ہیں کس پر آتے ہیں؟ جلد پہ آتے ہیں نا. اور جب آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بال بھی کیا ہو جاتے ہیں. ڈرامہ دیکھ کے تو ہمارے بال کھڑے ہوئے اور ہمیں یاد ہے کب کب کھڑے ہوئے. کوئی خوفناک چیز سن کر، خوفناک چیز دیکھ کر تو ہمارے بال کھڑے ہونا ہمیں یاد ہے. آخری دفعہ اس کتاب اللہ کو سن کر ہمیں جھرجری کب آئی تھی؟ کس رمضان میں آئی تھی؟ چلے عام دنوں کو تو چھوڑ دینا، وہ کون سا رمضان تھا جس رمضان میں ہمیں اس کتاب اللہ کو سن کر جھرجری آئی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن رمضان دل کے اندر سے نہیں گزر رہا. رمضان ہمارے کیلنڈر میں سے گزر رہا ہے، ہمارے اسکیجول میں سے گزر رہا ہے، ہمارے کھانے پینے کے نظم الاوقات میں سے گزر رہا ہے، لیکن اس رمضان کو ہمارے دل میں سے گزرنا چاہیے تھا. تو کوشش فرمائیے کہ اس دفعہ یہ رمضان کہاں سے گزرے؟ دل سے گزرے، یہ اندر سے گزرے. اگر یہ اندر سے گزرے گا تو انشاءاللہ اس کی برکات ظاہر ہوگی. ایسے ہی ظاہر ہوں گی جیسے اس سے پہلے لوگوں کے لیے ظاہر ہوئی کہ ایک رمضان ان کی ٹرانسفارمیشن کے لیے کافی ہوتا تھا. اگر میری ٹرانسفارمیشن نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں رمضان کو ویسے نہ اس کے دن کو زندہ کر پا رہا ہوں روزے کے ذریعے، اور نہ اس کی رات کو زندہ کر پا رہا ہوں قیام اللیل کے ذریعے. اس قیام اللیل کو غنیمت سمجھیے. اور میں عرض کروں گا یہ بڑا اچھا موقع ہے، ہم سارے نیت کریں. کتنے ہی 10 دن ہم نے ایسے گزارے کہ گھر سے باہر گزارے، نہ چاہتے ہوئے گزارے، ہسپتالوں میں گزارے، غیر ضروری کاموں میں گزارے. تو زندگی میں ایک دفعہ یہ سوچ کر اپنی زندگی کے 10 دن الگ کریں
کہ یا اللہ اس دفعہ میں 10 دن اتنی چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی، رمضان، قرآن، اور آپ کیا بن جائیں گے؟ ایک بہت بڑے ہے نا صاحب، ان کا نام ہے جار اللہ زمخشری. کیا نام ہے ان کا؟ جار اللہ زمخشری. ان کو کہتے ہیں جار اللہ، اللہ کا پڑوسی. تو ہر کسی کے پڑوسی تو بنے، کبھی اللہ کے پڑوسی بن کے بھی تو دیکھیں نا کہ اللہ کا پڑوسی بن کے کیا ملتا ہے. سبحان اللہ. تو کہیں یا اللہ بڑے پڑوس دیکھ لیے، اس دفعہ یا اللہ آپ کے پڑوس میں آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کا پڑوس کیسا ہے. تو اس رمضان میں 2 کام اگر کر لیں، خواتین بھی اور حضرات بھی، ہمت کریں، اپنے گھر والوں سے بات کریں، ابھی سے مشورہ کرنا شروع کریں، اپنے آفیسز میں مشورہ کرنا شروع کریں، اس بات کو اپنے حلقوں میں چلائیں کہ یار ہماری اتنی زندگیاں ہو گئی ہیں، ہمارے میں ٹرانسفارمیشن کیوں نہیں آ رہی یار؟ قرآن کے اتنے سارے حکم ہیں اور ہم ان حکموں پر عمل کیوں نہیں کر پا رہے؟ تو یار ایک دفعہ اس قرآن کو ذرا سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں اللہ میاں ہم سے مانگ کیا رہا ہے، اللہ میاں کے ہم سے ڈوز اور ڈونٹس کیا ہیں. ایک تو یہ، اور دوسرا اعتکاف کی کوشش کریں. یہ اتنی اہم چیز ہے اعتکاف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی میں ہر سال اعتکاف فرماتے رہے. 1 سال اعتکاف رہ گیا تو اگلے سال پورا مہینہ اعتکاف فرمایا اس پچھلے سال کے کفارے میں. تو کچھ تو ہے نا جو اللہ کے رسول بیٹھ رہے ہیں، اور کوئی تو اس میں ٹرانسفارمیشن ہوتی ہوگی نا. اور خدا را اس مسجد میں اعتکاف نہ بیٹھیں جس میں آپ کو سارے جانتے ہیں، یا اگر اس میں بیٹھنا ہے تو پھر لوگوں سے یہ کہیں کہ یار یہ 10 دن ہے، اب میں آپ کے ساتھ ایسے رہوں گا جیسے کوئی اجنبی کسی کے ساتھ رہتا ہے. بدقسمتی اس وقت یہ ہے ہمارے موبائلوں کی وجہ سے اور باقی چیزوں کی وجہ سے کہ ہماری شاندار کھیتی کو کاٹنے کے لمحات بھی اس مصیبت نے تباہ کر دی ہیں. کوئی قیامت نہیں آئے گی اگر 10 دن کے لیے اس کو ذرا سائڈ پہ کر لیں گے، اگر 10 دن کے لیے اس کو سکیجول کر لیں گے کہ میں نے ہر روز 2 گھنٹے میکسیمم اس کو یوز کرنا ہے. اور پھر یہ نہیں کہ آپ نے اپنے آپ سے بات کر لی اور بات ختم ہوگی، نہیں، ہر روز چیک کرنا ہے رات کو کہ آج اس کے اندر جو ایپس ہیں ان کے ذریعے چیک کرنا ہے میرا اسکرین ٹائم آج کتنا تھا. جس دن 2 گھنٹے سے زیادہ ہو جائے اس دن کہنا نہیں کل میں نے 1.5 گھنٹہ یوز کرنا ہے سزا کے طور پر، 2 گھنٹے سے زیادہ کیوں ہوا. آپ ذرا اس طرح ہٹ کے اپنے آپ کو ڈیٹیچ تو کر کے دیکھیں، اس سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں اور اس سے اپنے آپ کو کیا کریں، اٹیچ کریں. تو یہ ڈیٹیچمنٹ اور اٹیچمنٹ، رمضان تو ہے ہی اٹیچمنٹ کے لیے. کس سے اٹیچ ہونا ہے؟ اللہ سے، قرآن سے، اللہ سے اور قرآن سے. تو یہ ادارہ بھی آپ کے لیے بندوبست کر رہا ہے، یہیں پر تراویح کا بندوبست کر رہا ہے، اور یہ وقت گزر جائے گا. کوشش فرمائیے، ادھر بھی ہو رہا ہے اور جگہوں پر بھی ہو رہا ہے، جہاں کوئی اللہ کا بندہ آپ پر نیکی کر رہا ہے، آپ کے بچوں پر نیکی کر رہا ہے، آپ کے خاندان والوں پر نیکی کر رہا ہے، اس پر شکر ادا کریں کہ جو کام آپ کو خود کرنا تھا، خود عربی سیکھنی پڑے، خود عربی سیکھ کر اس کو پڑھنا پڑے تو کتنا مشکل ہو جائے. ایسے لوگ دستیاب ہیں جنہوں نے کئی سال سے اس کو پڑھا ہوا ہے، کئی سال سے اسے پڑھا رہے ہیں. وہ آپ کے لیے آسان کر کے ان کنڈیوسیو انوائرمنٹس کے اندر جہاں پر آپ کو نہ سردی لگ رہی ہے نہ گرمی لگ رہی ہے، تو اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ تو ان اداروں کے ساتھ البصیرہ انسٹیٹیوٹ ہے، کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہے، جتنے بھی آپ کے ارد گرد انسٹیٹیوٹ ہیں، آپ اپنی آسانی کو دیکھیے، سہولت کو دیکھیے، اور یہ عزم کیجئے کہ یا اللہ اس قرآن کو اس دفعہ میں نے اپنی زندگی کے معاملات میں مثبت تبدیلی کا ذریعہ بنانا ہے. یقین کیجئے میں حدیث قدسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غیرت مند ہیں، اور اللہ جل شانہ کی غیرت کے کیا کہنے. آپ نے ایک دفعہ حضرت ایک صحابی کو کہا، حضرت معاذ کو، واللہ اغیر منک یا معاذ. حضرت معاذ نے کوئی غیرت کی بات کی تو آپ نے کہا کہ اللہ کی غیرت تیرے سے بہت زیادہ ہے معاذ. آپ اپنے گھروں سے نکل کے 1 مہینے کے لیے اللہ کے پڑوسی بنے اور یہ کہیں کہ یا اللہ میں آپ کی کتاب سمجھنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی ٹرانسفارم کرنا چاہوں. اللہ کی کریمی سے یہ بات ہی بڑی بعید ہے کہ آپ کی زندگی ٹرانسفارم نہ ہو. آپ تجربہ تو کر کے دیکھیے. یا اللہ میں تیری کتاب زندگی میں پہلی دفعہ سمجھ کے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تو اپنی اس کتاب کے اندر کیا ہے. سبحان اللہ، جو جگہ کھولتے ہیں وہ یعنی ایسی کتاب ہے. آپ کبھی اچھا چلیں ایک اور تجربہ کر کے دیکھیے. اس رمضان سے پہلے ہر روز ایک پریکٹس کریں. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو میری بات کی اہمیت کا اندازہ ہو. آپ اس رمضان سے پہلے
کتنے دن رہ گئے جی؟ 14 دن رہ گئے، شاید 14-15 دن رہ گئے. آپ ایک ایکٹیویٹی کریں خواتین و حضرات سارے. آپ نا جی کوئی ترجمے والا قرآن کریم لے لیجئے، اور میرا چیلنج ہے آپ کو، آپ کہیں سے قرآن کھولیے اور رینڈملی کسی آیت کا ترجمہ پڑھیے. آپ کو ایسے لگا کہ اللہ میاں براہ راست آج مجھ سے میرے کسی ریلیونٹ ایشو پر بات کر رہے ہیں کہیں سے. تو کہیں سے بھی کھولیں گے، مثلا میں نے بھی آپ کے سامنے کھولا تو اللہ میاں مجھے اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کن عورتوں نے پردہ کرنا ہے، کن عورتوں نے نہیں کرنا، اور کس وقت میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، کس وقت نہیں کھٹکھٹانا، کس وقت میں نے دروازہ کھٹکھٹا کے اندر آنا ہے، کس وقت نہیں آنا. تو ایک ایکٹیویٹی چھوٹی سی کر کے دیکھیں اگلے 14 دن. کتنا وقت لگے گا جی اس میں؟ 1 منٹ، 2 منٹ. قرآن کریم لیں ترجمے والا اور اسے کھولیں، اور کھول کر آپ کوئی ایک آیت، 2 آیتیں، 3 آیتیں پڑھیں. آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ تو بالکل ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہے میری زندگی کے ساتھ. اس سے اندازہ ہوگا کہ میری زندگی کے کتنے معاملات ہیں جو اس کتاب کے اندر موجود ہیں، میری زندگی میں کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ میں نے ابھی تک اس کتاب کے ساتھ اپنا کنیکشن ڈیولپ نہیں کیا. اور کنیکشن ڈیولپ کرنے کا سب سے بہترین مہینہ، سب سے بہترین سیزن وہ کیا ہے؟ رمضان ہے. اس رمضان میں اگر آپ اٹیچ ہو گئے اس قرآن کریم کے ساتھ تو اس کی برکت سے یہ اٹیچمنٹ بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی. یہ اٹیچمنٹ آپ کو فرائض سے نوافل کی طرف لے کر جائے گی. وہ فرائض جو آپ کو بھی بڑے مشکل لگتے ہیں نا، وہ اس قرآن کی برکت سے آپ کو کہاں لے جائے گی؟ نوافل تک لے جائے گی. اور حدیث قدسی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ پڑتا ہوں. سبحان اللہ. ایک ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اور ایک ہے اللہ ہم سے محبت. تو حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی کے اندر، کہ میرا بندہ جب نوافل پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس نوافل کی برکت سے میں اس سے محبت کرنا شروع. اور جب محبت کرتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم اپنے کنٹرول سے نکل کے اللہ کے کنٹرول میں چلے جاتے ہیں. میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اللہ میاں تشریف لے آتے ہیں ہمارے ہاتھ میں، یعنی ہمارا ہاتھ وہاں اٹھتا ہے جہاں اٹھنا چاہیے. میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے. یعنی جس چیز کو دیکھنے کی اللہ اجازت دیتے ہیں اس کو یہ آنکھ دیکھتی ہے، جس کو اجازت نہیں دیتے اسے نہیں دیکھتی. اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس کان سے وہ سنتا ہے. ایسی عجیب و غریب حدیث قدسی ہے وہ. اور اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ یہاں سے کہ اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ مجھ سے دیکھنا کیا چاہتا ہے. حضرت عبداللہ ابن حضرت عمر کی بات پر ختم کر لیتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے جو روایت پڑھی وہ بڑی دلچسپ روایت ہے، تفصیل میں نہیں جاتا. ایک عرابی آئے، ایک بدو آئے. انہوں نے، ظاہر ہے کہ صحابی نہیں تھے، تابعی ہوں گے، تابعی ہوں گے موسٹ تابعی تھے. تو تابعی تھے، آئے اور آ کر حضرت عمر کو بہت سخت کرنا شروع کیا. حضرت عمر اس وقت خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے. اور الزام کیا لگایا کہ آپ انصاف نہیں کرتے. آج کا مغرب بھی کیا کہتا ہے کہ حضرت عمر انصاف کرتے تھے، اور وہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ انصاف نہیں کرتے. بہت سخت باتیں کی حضرت عمر کو. حضرت عمر جیسی شخصیت، آپ کو بھی غصہ آنے ہی لگا تھا کہ آپ کی مجلس کے اندر ایک صاحب تھے حر ابن قیس، یہ حضرت عمر کے بڑے قریب کے حلقے کے لوگ تھے جو قرآن پڑھتے تھے، قرآن پہ بات کرتے تھے. تو حر ابن قیس کی روایت ہے، صحیح بخاری میں آتی ہے. تو وہ فوراً آگے بڑھ گئے اور کہا امیر المومنین، اس سے پہلے کہ حضرت عمر کچھ کہتے، یا امیر المومنین، کیا آپ نے اللہ کی یہ کتاب نہیں پڑھی؟ خذ العفو وامر بالعرف وارض عن الجاہلین، معاف کیجئے، اچھی بات کو حکم کیجئے، جاہل لوگوں سے اعراض کیجئے. وَإِنَّهُ مِنَ الْجَاهِلِينَ. امیر المومنین، لیٹ می ٹیل یو، ہی از امنگ دا اگنورنٹس، یہ جاہلین میں سے ہے. سبحان اللہ. حر ابن قیس کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی حالت دیکھ کے ایسے لگتا تھا کہ ابھی شروع ہوں گے تو چپ ہی نہیں کریں گے. کہا کہ جب میں نے یہ بات کی تو حر قسم اٹھا کر کہتے ہیں، حر کی روایت یہ کہتی ہے، حر ابن قیس کی، صحیح بخاری کی، کہا کہ میں نے جب امیر المومنین کو یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر یہ کہا ہے کہ جاہلوں سے اعراض کرو، امیر المومنین یہ جاہل آدمی ہے. تو حر کہتے ہیں واللہ ما جاوزہا حین تلاہا علیہ، اللہ کی قسم میری آیت پڑھنے کی دیر تھی، حضرت عمر ہلے بھی نہیں اس آیت کو سن کر. اور اگلی بات کیا کی؟ کان وقافا عند کتاب اللہ،
یہ اللہ کی کتاب کی بریکس کے بعد ہلتے نہیں تھے. کانا وقافن عند کتاب اللہ، ان کے سامنے اگر اللہ کی کتاب کی کوئی آیت آ جاتی تھی تو مجال نہیں تھی حضرت عمر کی کہ حضرت عمر ہل جائیں. میری اور آپ کی بریکیں اس کتاب اللہ نے کب لگائی ہیں جی؟ غیبت، بہتان، جھوٹ، فحاشی، تکبر، خاندانی تعلقات کے مسائل، عائلی تعلقات کے مسائل، ازدواجی مسائل، ہمارے مالی معاملات، ہمارے اخلاقی معاملات، نفسیاتی معاملات. تو اگر ہماری بریکیں نہیں لگ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی بریک ٹھیک ہے، ہمیں اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی کیا بن جائیں، وقافن عند کتاب اللہ بن جائیں، اللہ کی کتاب پر رکنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی تو اس رمضان کو ہماری زندگی کے اندر مثبت تبدیلی کا ذریعہ بنا دے، ٹرانسفارمیشن کا ذریعہ بنا دے. یہ اور کچھ بھی نہ کر سکے نا جی اس رمضان میں، تو اللہ کو اپنی طلب دکھا دیں، اپنی رغبت دکھا دیں کہ یا اللہ میں واقعی ٹرانسفارم کرنا چاہتا ہوں. اس رغبت دکھانے کا طریقہ کیا ہے کہ پاکستانی قرآنوں میں سے ہر قرآن میں، یہ تو ذرا عربی قرآن ہے، سعودیہ سے آیا ہوا ہے، پاکستانی قرآنوں میں سے ہر قرآن میں نا یہاں پر ایک آخر میں دعا ہے ختم قرآن کی. اور کچھ بھی نہ کر سکے نا، اس کا معنی کسی سے سمجھ لیں. یہ عبد الباسط بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے سمجھ لیں، کسی اور سے سمجھ لیں. ان کو کہیں کہ مولانا مجھے ذرا اس آیت کا ترجمہ سنا دیں، اس دعا کا ترجمہ سنا دیں کہ یا اللہ ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی نورا و اماما و ہدی و رحمہ. یا اللہ اس قرآن کو میرے لیے نور بنا دے، امام بنا دے، ہدایت بنا دے، رحمت بنا دے. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت. یا اللہ وہ آیتیں جو میں عمل کے اعتبار سے اس میں بھول جاتا ہوں نا، وہ مجھے یاد کروانا شروع کر دے. وعلمنی منہ ما جہلت. یا اللہ وہ آیتیں جو میں عمل کے اعتبار سے جاہل بن جاتا ہوں، مجھے پتہ بھی ہوتی ہے میں ان پر عمل نہیں کر سکتا، یہ یا اللہ مجھے یاد کروا دے. یہ دونوں چیزیں کیسے حاصل ہوں گی؟ وَارْزُقْنِی تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّیْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ. یا اللہ مجھے دن کے آغاز سے لے کر اختتام تک اس قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. کیسے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے؟ فہم کے ساتھ، تدبر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس رمضان کو میرے لیے، آپ کے لیے بہترین ٹرانسفارمیشن کا ذریعہ بنا دے، اس قرآن کے ساتھ وابستگی کا ذریعہ بنا دے. ہمارا رمضان ایسا ہو کہ ہم اس رمضان سے فارغ ہوں تو ہماری زندگی میں اتنی مثبت تبدیلی آ جائے کہ ہم اس قرآن کے بیشتر احکام کو اپنے عمل کے اندر ڈال چکے ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.